بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتا رہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت جس کو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں سے نکل گئی ہے۔ یہ ایسی سنت ہے جو چیزوں کو ہمارے لیے پاک کر دیتی ہے۔ ہم جس بھی گھر میں رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہم اپنے گھروں میں اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دوست اور دشمن ہمارے آس پاس بکھرے پڑے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم شیاطین میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہمیں نظر آ جائیں تو ہمیں زمین پر پاؤں رکھ کر چلنے میں دقت ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ سے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ انسان مشکل میں نہ پڑے۔ شیطان ہمارے گھروں میں بھی ہجوم کے ہجوم ہیں اور ہمارے ساتھ ہر کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کھانا کھا جاتے ہیں، ہمارا دودھ پی جاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، ہمیں برائی کا راستہ دکھاتے ہیں اور ہمیں فضول کاموں میں الجھا کر ہمارا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے بچیں؟ ان سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے۔ عمل سے پہلے آپ یہ طریقہ سن لیں، یہ آپ سے خود ہی دور بھاگیں گے۔ آپ نے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لینی ہے۔ چاہے آپ پانی پی رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھیں، اگر آپ کچھ بھی کھا رہے ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کھائیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اس کھانے کو آپ کے لیے بیماری بنا دیتے ہیں۔ آج کل ہر گھر میں بیماریاں اور دوائیاں بھری پڑی ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سب کی دوائیاں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں نے زیادہ تر باہر کے کھانا کھانے شروع کر دیے ہیں۔ چاہے کوئی کتنا بھی غریب یا امیر ہو، باہر کا کھانا ہر گھر میں ہی آتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کھانا کیسے بنتا ہے، ہم اس بات کو یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، بس آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنا بھی کھانا باہر سے آتا ہے وہ بسم اللہ پڑھے بغیر ہی بنتا ہے۔ اور اب تو میڈیا کی بدولت ہمارے گھروں میں بھی دوپٹہ سائیڈ پر رکھ کر بغیر بسم اللہ کے ہی کھانا بنتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان نے ریسرچ کی، اس نے 2 بوتلوں میں پانی بھر کر ایک بوتل پر یو فول اور دوسری پر تھینک یو لکھا اور ملازمین سے بھی بولا کہ آتے جاتے یہی الفاظ دہرائیں۔ کچھ دنوں بعد دیکھا تو سچ میں الفاظ کا اثر ہوا۔ جس بوتل پر تھینک یو لکھا تھا اس کا پانی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس پر بھی بسم اللہ پڑھنے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا معمول بنا لیں تو ہماری آدھی پریشانیاں اور بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا جس میں ایک میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسی قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں اور عذاب کی تاریکی کے بجائے وہاں اب رحمت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے مسئلے کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن جب اس کے بچے کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا اور استاذ نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھایا، تب میں نے اپنے بندے کے اوپر سے اڈاپ ہٹا دیا۔ جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے، میں اس کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ عمل آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی بھائی بہن کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں ہے اور کوئی خاص اہتمام کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ جائے نماز بچھا کر بیٹھیں اور اس پر ہی یہ عمل ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اس کو جس حالت میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو یاد آ جائے، آپ یہ عمل اسی وقت کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو اور آپ کو اس عمل پر مکمل یقین ہو اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ لیں۔ اس عمل کو چھوٹا سمجھ کر ہلکا نہیں لینا،
یہ بہت باکمال عمل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند ہو وہ عام سی چیز نہیں ہو سکتی، بس ہمارے سمجھنے میں کمی ہے، ہماری نظر میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا ہو وہ عام کلمات نہیں ہو سکتے، بس کیونکہ یہ ہماری دسترس میں ہیں اور ہمیں بغیر کچھ خرچ کیے یہ کلمات مل گئے ہیں۔ ان کلمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کوشش اور زیادہ محنت اور ریاضت نہیں کرنی پڑی، اسی لیے ہماری زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کو محنت کے بغیر حاصل کرتا ہے، محنت کے ساتھ حاصل کرتا ہے، انسان کے نزدیک اس ہی چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بنا مانگے مل جائے اس کی اہمیت انسان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یہ کلمات بھی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں ان کلمات کی اہمیت سمجھ میں آ جائے اور ان کلمات کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم لازمی دلانی چاہیے۔ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ ہم تک پہنچتا رہے اور آخرت میں یہ عمل ہمارے کام آئے۔ اسی طرح اور بھی ایسے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ صدقہ جاریہ ہو۔ جب تک زندگی ہے ایسا کوئی نہ کوئی عمل کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے۔ عمل ختم ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام ہو، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، وہ اس عمل کی برکت سے دنوں میں حل ہو جائے گا، اور آپ کے ہر عمل میں، ہر کام میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ آپ کے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، آپ کے کچن کے راشن میں برکت ہو جائے گی۔ اگر کسی کی تنخواہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی تنخواہ میں برکت ہو جائے گی۔ ماہانہ آمدنی اگر کم ہے اور خرچے پورے نہیں ہو رہے تو اس عمل کی برکت سے اس کی آمدنی میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی کہ مہینے کے بعد اس میں سے بچت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس عمل کے بارے میں اپنے جاننے والوں کو ضرور بتائیں۔ میرا چینل وظیفہ 1M کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ نام لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ حافظ۔